حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب تقلیم الاظفار۔ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت لاتے ہیں، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کٹواؤ، تراشو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ داڑھی بڑھانے والی حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور اپنا عمل وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو ظاہر دن کافی ہو جاتے، داڑھی بڑھ جاتی۔ قبض علی لحیتی، حضرت اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں لیتے، فما فضل اخذہ، وہ جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس کو یوں تراش دیتے۔ داڑھی کا طریقہ بھی ہے، اب یوں مٹھی میں لے، جو بڑے اس کو تراش دے، یوں مٹھی میں لے، جو بڑے اس کو تراش دے، تو مٹھی سے جو داڑھی بڑھے اس کو تراش دے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو سے بخاری میں حدیث لائے ہیں، عبداللہ بن عمر سے اس کی تشریح ان کے عمل سے لائے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ غیر مقلد عالم محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں تحریر کرتے ہیں، صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر خصوصاً رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح فتاوی اصحاب حدیث میں ہے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل سنت صحیحہ کے خلاف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا متبع سنت صحابی اس مسئلے پر ان کو سنت صحیحہ کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فعل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی تشریح یہ بتا رہی ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہے۔ میں یہاں بھی عرض کروں گا کہ اس موضوع پر مستقل دلائل اپنی جگہ پر ہیں کہ کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی ثابت ہے کہ وہ داڑھی مبارک کو تین طرف سے تراشتے تھے یا نہیں، اور دیگر صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صحیح بخاری میں جو احادیث لائی گئی ہیں غیر مقلدین کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، یعنی غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔